اس وقت عالم اسلام کی صورتحال کچھ یہ تھی کہ 3 بڑے لوگ تھے عالم اسلام میں جو تھوڑا سا ہیروز کا درجہ رکھتے تھے، اور تینوں جو ہیں اسلام بیزار اور مغرب پرست تھے. ایک مصطفیٰ کمال اتا ترک تھا، دوسرا رضا شاہ پہلوی تھا، اور تیسرا امان اللہ خان تھا. یہ تینوں مغربی اقدار کو اختیار کرنے والے اور اسلامی اقدار اور ثقافت کو پیچھے کرنے والے تھے. اس لیے امیر امان اللہ خان کی آپ تصویریں دیکھیں گے تو وہ بالکل مغربی لباس میں، اس نے اپنی بیوی کو بھی کہا کہ پردہ چھوڑ دو، اور بغیر پردے کے اس کو باہر نکال دیا، اور بے پردگی کی اس نے حوصلہ افزائی کی، جس کی وجہ سے اس کو نتائج بھی اس کے بھگتنے پڑے. تو یہ تیسری افغان جنگ ہے. اب یہ 3 جنگیں جو افغانستان کی ہوئی برطانیہ کے ساتھ، اس کے بعد ہم ذرا آتے ہیں روسی جارحیت کی طرف. روسی جارحیت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالیہ واقعہ ہے، اس لیے کہ اس میں سے اکثر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو انہوں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا اس پورے عمل کو اور پڑھا اخبارات کے اندر، اور بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے قریب جا کے مشاہدہ بھی کیا ہوگا، اس لیے میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن روسیوں نے افغانستان کے اوپر حملہ کیوں کیا، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور اس کے مختلف لوگوں نے جوابات دیے ہیں. پاکستان میں بہت سی کتابیں چھپی ہیں، ویسٹ میں بھی بہت سی کتابیں چھپی ہیں، لیکن ایک بہت دلچسپ کتاب ہے اس پہ جو روسیوں کے نقطۂ نظر کو واضح کرتی ہے. یہ ایک ہارورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں اور ماسکو میں رہائش رکھتے ہیں، ماسکو ہی میں اس نے شادی کی ہے، گریگوری فیفر، اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے دا گریٹ گیمبل. دا گریٹ گیمبل میں اس نے دراصل روس کے وہ جرنیل اور فوجی جو براہ راست افغان جنگ میں شریک تھے اور افغان مجاہدین، ان کے نقطۂ نظر سے اس کلیش کا اور اس جنگ کا جائزہ لیا ہے. اور یہ بڑا دلچسپ نقطۂ نظر ہے کہ جو روسی جرنیل افغانستان کی اس جنگ میں شریک تھے اور جو افغان مجاہدین کے لیڈرشپ شریک تھی، ان کے نقطۂ نظر سے یہ جنگ کیسی تھی. تو وہ لکھتے ہیں کہ روسیوں نے افغانستان کے اوپر حملہ اس لیے کیا کہ جب ایران ایک مضبوط امریکی اڈا امریکہ کے ہاتھ سے نکل گیا، جس پہ بہت انویسٹمنٹ کی تھی امریکہ نے، اس کے بعد انہوں نے افغانستان کے اندر دلچسپی لینی شروع کی، اور روسیوں نے یہ احساس کر لیا کہ توجہ مرکوز کر دی ہے امریکہ نے افغانستان کے اوپر، اور اس کا روک تھام ہونا چاہیے. اس لیے کہ روس نے بہت زیادہ ریسورسز کا اور فائنینشیل جو ہے وہ انویسٹمنٹ افغانستان کے اندر کئی اشروں سے وہ کر رہے تھے، تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ افغانستان امریکن اسپیئر آف انفلوئنس میں چلا جائے اور جو یو ایس ایس آر اسپیئر آف انفلوئنس سے اس سے نکل جائے. اس لیے ایک وجہ تو ایک. دوسری وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کمیونسٹ لیڈرشپ تھی افغانستان کی، وہ پسپائی اختیار کر رہی تھی اور اسلام پسند مستقل آگے بڑھ رہے تھے. اس لیے روسیوں کو یہ خطرہ تھا کہ اگر اسلام پسند اسی طرح آگے بڑھتے رہیں تو مسلم سینٹرل ایشیا جو روسی کے تحت تھا، اس میں ایک پبلک اپرائزنگ کا خطرہ ہے. یہ جو ہماری مسلم جو رعایا ہیں یہ بغاوت کر سکتے ہیں، اس لیے بغاوت کے توڑ کے لیے پیشقدمی کرنی چاہیے اور افغانستان کو بھی براہ راست اپنے اختیار میں لینا چاہیے. اس لیے 12 دسمبر 1979 کو روسی پولٹ بیورو کا ایک اجلاس ہوا. دلچسپ بات یہ ہے کہ روس کے خاتمے، یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد ان کے بہت سیکرٹ ڈاکومنٹس باہر آئے ہیں، اور گریگوری فیفر نے اپنی کتاب میں پولٹ بیورو کے 12 دسمبر 1979 کے اجلاس کے منٹس کی فوٹو کاپی بھی دی ہے کہ وہ جو منٹس جاری ہوئے تھے یا جو منٹس لکھے گئے تھے وہ سیکرٹس، اس کی فوٹو کاپی حاصل کر کے باقاعدہ اس کی تفسیر بھی دی ہے، اور اس کی فوٹو کاپی کا ایک عکس بھی اپنی کتاب کے اندر شامل کیا ہے، جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں افغانستان کے اندر ایگریشن کرنا چاہیے اور اس خطرے کا جو سینٹرل ایشیا آ سکتا ہے اس کا تدارک افغانستان ہی میں کرنا چاہیے. اس لیے 27-28 دسمبر کو روسی فوجی جو ہیں وہ افغانستان میں داخل ہو گئی اور حسب معمول بڑے آرام کے ساتھ کابل میں داخل ہو کے افغانستان کے اوپر قبضہ کر دیا، جیسے کہ افغانستان کے اوپر قبضہ کرنے کی بڑی طاقتوں کی تاریخ ہے. ابتدا میں گریگوری نے لکھا ہے کہ پہلے ہی جو گولی چلی روسیوں کے خلاف وہ مزاحمت کی گولی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک روسی فوجی تھا. روسی فوجی جب افغانستان کے اندر آگے انہوں نے دیکھا کہ کچے گھر ہیں اور اس کے اندر اتنی زیادہ مصنوعات اور اتنی زیادہ سہولت کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو اس لیے ایک روسی فوجی ایک افغان کے گھر سے چوری کر رہا تھا، جس پہ افغانی نے اس پہ فائر کر دیا، اور یہ پہلی گولی تھی جو روسیوں کے خلاف چلی. تو بہرحال یہ روسی جب آ گئے اس کے بعد انہوں نے قبضہ کر لیا، اور ابتدا میں ان کو کوئی خاص وہ نہیں تھی، لیکن اس کے بعد مزاحمت شروع ہو گئی، اور 9 سال کے بعد ان کی صورتحال یہ ہو گئی کہ 6,20,000 روسیوں نے افغانستان میں خدمات انجام دی. 6,20,000 روسیوں نے سول و ملٹری افغانستان میں خدمات انجام دی.
جس میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 13,833 فوجی قتل ہوئے، جو آزاد ذرائع کے مطابق، آزاد فوجی ذرائع یعنی آزاد روسی فوجی ذرائع کے مطابق 75,000 روسی فوجی اس میں قتل ہوئے، 10,751 روسی وہ اپاہج ہو گئے، 4,10,000 روسی زخمی ہو گئے، 118 جیٹ جہاز کا نقصان اٹھانا پڑا، 333 ہیلی کاپٹروں کا نقصان اٹھانا پڑا، 147 ٹینکس کا نقصان اٹھانا پڑا، 1314 بختربند گاڑیاں ان کی تباہ ہو گئی، 433 توپیں تباہ ہو گئی، اور 11,369 ٹرکس تباہ ہو گئے ان 9 سالہ افغان مزاحمت کے اندر روس کا۔ یہ اچھا خاصا نقصان ہے۔ اور اس کے بعد جو ہیں اس میں افغانوں کا جو نقصان ہوا، 13 لاکھ افغان شہید ہو گئے، 55 لاکھ بیرون ملک ہجرت کر لی، اور 20 لاکھ افغانوں نے اندرونی ملک ہجرت کر لی۔ انٹرنلی ڈسپلیسڈ افغان جو تھے وہ 20 لاکھ تھے۔ بہرحال اس تمام نقصان کا طرفین کے بعد روسی جو ہیں وہ افغانستان سے ایک معاہدے کی صورت میں نکل گئے، اور ان کا حشر بھی وہی ہوا جو 3 افغان جنگوں میں وہ برطانیہ کا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد 9/11 کی طرف ہم آتے ہیں۔ 9/11 تو بالکل ایک تازہ واقعہ ہے کہ 9/11 کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کر دیا تو آپ دیکھیں ایک وہی ریہرسل چل رہی ہے، بڑے آرام سے امریکی افغانستان کے اندر آ گئے، ابتدا میں کوئی مزاحمت نہیں تھی، اور کابل بھی انہوں نے لے لیا، کندہار بھی انہوں نے لے لیا، اور انہوں نے زیادہ زور جو دیا وہ ہوائی بمباری کے ذریعے سے، ایئر فورس کو انہوں نے استعمال کیا، ایئر سٹرائکس پہ انہوں نے دشمن کو کمزور کر دیا، دشمن کو بھگا دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی زمین پہ اپنی آرمی جو ہے وہ زمینی فوج جو ہے وہ اتار دی۔ اور جس طرح پہلے برطانیہ کے ساتھ ہوا تھا، جس طرح پہلے روسیوں کے ساتھ ہوا، اسی طرح امریکیوں نے بڑے آرام سے افغانستان کے اندر جو ہے وہ قبضہ کر لیا۔ لیکن افغانستان کے اندر روسی امریکی قبضے کا بھی یہ 10ویں سال میں داخل ہو گیا، جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ اب ویتنام کے بعد امریکہ کی طویل ترین غیر ملکی سرزمین پر ملٹری انگیجمنٹ ہے۔ امریکیوں کی ریزسٹنس کا ریکارڈ جو ہے وہ ویتنامیوں کے پاس تھا، لیکن 2011 کے اندر یہ جو ریزسٹنس کا ریکارڈ ہے یہ ویتنام سے افغانیوں نے لے لیا، اور اب غیر ملکی سرزمین پر امریکہ کی طویل ترین ریزسٹنس یا ملٹری انگیجمنٹ جو ہیں وہ افغانستان کے اندر ہوئی ہے۔ اور جس طرح گورباچوف نے افغانستان کو رستا ہوا ناسور قرار دیا ہے، بالکل یہی الفاظ آج کل امریکی جرنلز جو ہیں اپنے انٹرویوز کے اندر، اور ان کے سفیر اور ڈپلومیٹس اور ان کے اہم لوگ جو ہیں اپنے انٹرویوز کے اندر استعمال کر رہے ہیں کہ افغانستان میں عسکری فتح خواب ہے۔ یہ میکرسٹل کے الفاظ ہیں، جرنل میکرسٹل کے الفاظ ہیں، جو سب سے قابل ترین جرنل تھے حالیہ عرصے میں امریکہ کا۔ جانے سے پہلے اس نے کہا کہ افغانستان میں عسکری فتح جو ہے یہ خواب ہیں، اور خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن خواب ہی ہوتے ہیں، عمل کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ امریکی جرنیل اور امریکی جو اس کے دوسرے عہدیدار ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیور ملٹری ٹرم میں فتح افغانستان کے اندر یہ نہیں ہو سکتا، یعنی بالکل عسکری اصطلاح میں جس کو فتح کہا جا سکتا ہے وہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا حیران ہے کہ وہ ایک امریکی اخبار نے لکھا ہے کہ دا ورلڈ بیسٹ پیڈ، بیسٹ ٹرینڈ، بیسٹ اکوپڈ آرمی ریسورس لیس افغان طالبان کے سامنے کس طرح بے بس ہو گئی ہے۔ بیسٹ ٹرینڈ اور بیسٹ پیڈ اور بیسٹ اکوپڈ ریسورس لیس افغانیوں کے سامنے کس طرح بے بس ہو گئی ہے، اس کی تفصیل ابھی آئی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک خاموشی کا یا ایک اخفا کا پردہ جو ہے اس پورے اس پہ پڑا ہوا ہے کہ اندر جو ملٹری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں دونوں طرف سے، اس کی زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آ رہی۔ اور وہ ریسورس لیس افغان جو اسلحے کے بجائے عقیدے سے مسلح ہیں، انہوں نے کیسے دنیا کی ارض کی سب سے بڑی طاقت، معاشی طاقت بھی ہے اور سب سے بڑا اتحاد بھی جس نے بنایا ہے، اور جدید ترین ملٹری ٹیکنالوجی بھی جن کے ساتھ ہے، ان کو کیسے جو ہیں وہ بے دست پا کر دیا۔ اور افغانیوں کے ہتھیار کون سے ہیں، یہ خود مغربی ذرائع لکھ رہے ہیں کہ افغانیوں کے جو سب سے بڑا ہتھیار ہیں وہ AK-47 اور RPG، AK-47 اور RPG-7 ہیں، یعنی کلاشنکوف اور راکٹ لانچر، یہ وہ سب سے بڑا ہتھیار ہیں
جو افغانیوں کے پاس موجود ہے، اس سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور اس سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی وہ افغانستان کے اندر طالبان یا مزاحمتی قوتوں کے پاس جو ہیں وہ موجود نہیں ہے.